تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے جی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہم رابطہ کرتے ہیں وہاں سے جو لوگ بتاتے ہیں کسی نہ کسی سے منسلک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھیانک قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور وہ لوگ جو ہیں جو لے کر چل رہے ہیں اسلحہ کہہ لیں اس کو، کچھ اس سے پھٹنے والا اسلحہ کہہ لیں، وہ لوگ کسی مخصوص طریقہ کار کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہاں سے جو دیکھنے والے ہیں، یعنی کہ آپ سیدھے الفاظوں میں بولیں تو انٹیلیجنس کی نظروں میں ہیں، وہ بھی اس کو واچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور یہ استعمال نہ کر پائیں، ایسی سچویشن نہ ہو. اب کنیکٹیوٹی کے بھی بارے میں مطلب سوالات ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ محتاط ہو کے چلا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. لیکن بہرحال جب کاؤنٹر کویسچن ہوتے ہیں کہ یار یہ اٹک کے اوپر تو معاملہ یہاں سے آگے نکلنا نہیں چاہیے تھا، وہاں پر جان لگانی چاہیے تھی، تو وہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب یہ کوئی اس کا استعمال نہ کر دیں، تو رش کو کم رکھا جائے اور ایسے معاملات کیے جائیں کہ حادثہ یہ ہو نہ پائے. کیونکہ یہ یو ٹرن لیتے ہیں تو مانو یا نہ مانو، یہ الفاظ دوسروں کے ہیں، مانو یا نہ مانو، انٹرنیشنلی اتنا زیادہ پریشر آتا ہے، اتنی زیادہ کالز آتی ہیں، اتنا زیادہ انفلوئنس آتا ہے کہ اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پاکستان ایک ایسے کریٹیکل ٹائم سے نکل رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اکنومیکل اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کو دوسروں کی ضرورتیں مجبوری میں نہ لینی پڑے. اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے. تو یہ آرگومنٹ تھا. اب دیکھیں نااہلی نالائکی تو واضح نظر آتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کس طرح سے ڈیل کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو ننگے ہو کے سامنے آنا پڑ گیا تھا کہ ان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دو، یہ آئیں گے یہاں پہ جلسہ کریں گے، ان کے لیے کھانے پینے بیٹھنے سونے کا انتظام کرو، ورنہ وہ آگے نہیں آ سکے تھے. بہت شکریہ.